ہماری بحث جو چل رہی تھی کئی دنوں سے وہ یہ چل رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. تو قرآن کی تقریباً 12 آیتوں سے ثابت کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں. خود اللہ نے حاضر و ناظر کہا ہے، شاہدن فرمایا، شاہدم مبشرم و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر دیا. شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر یعنی دیکھنے والا بھی ہوتا ہے نا، تبھی تو گواہ ہوتا ہے. فون پر کوئی نکاح پڑھانا چاہے کہ بھائی میں گواہ ہوں، یا لڑکی جو ہے، لڑکا سعودی میں ہے، لڑکی یہاں پر ہے، اور 2 گواہ بیٹھے ہیں، تو نکاح قبول نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو گواہ ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جو سعودی میں، اگرچہ آواز آ رہی ہے، تو اس لیے وہ وہاں کے لیے حاضر نہیں ہوئے، وہاں کے لیے حاضر نہیں ہوئے، تو ان کی گواہی بھی قبول نہیں. جب گواہی قبول نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ حاضر ناظر فرمایا، گواہ فرمایا. اب ہم آج کے سبق میں جو ہے یہ بتائیں گے کہ ہم تو حاضر و ناظر کہتے ہیں، لیکن مخالف لوگ جو ہے وہ حاضر و ناظر نہیں مانتے. آج کے سبق میں ہم جو ہے یہ بتائیں گے خود انہی کی کتابوں سے کہ انہوں نے بھی حضور کو حاضر و ناظر مانا. کیسے مانا ہے؟ مولوی محمد قاسم صاحب تحذیر الناس، یہ کتاب ہے تحذیر الناس، ہاں یہ دیوبند سے شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 49 پر لکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول، غور سے سنتے رہیے گا، تھوڑا سا بیان کریں گے. انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امتوں کو، لکھتے ہیں، اور انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امتوں کو پہنچاتے ہیں. غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہیں وہ ذل اور عکس محمدی ہیں. یعنی انبیاء جتنے ہیں 1,24,000 کم و بیش، ان کے اندر جو جو صفتیں ہیں وہ صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ہیں. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفتیں جو ہیں نبی کے نور سے ان کو عطا فرمائی. یہ کیا کون فرما رہے ہیں؟ قاسم صاحب، جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں، جنہوں نے اس کو قائم کیا، اس کے بانی ہیں. تحذیر الناس کتاب کے اندر لکھا ہوا. تو دیکھیے تمام نبی، آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے تو 50 نمازوں کی 5 نمازیں کس نے کروائی تھیں؟ کس نے مدد کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر دفن ہے زمین میں، وہ آسمان پر کیسے پہنچے؟ اور کیسے پتہ چلا کہ حضور 50 نمازیں لا رہے ہیں؟ اور کیسے معلوم ہوا کہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھ پائے گی؟ اور پھر حضور کی کیسے انہوں نے مدد کی، اور حضور نے ان کی مدد بھی طلب کی؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفت حاضر ہے کہ آپ آسمان پر جا سکتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا تھا، شروعات میں سب سے پہلے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی. حضور امام بنے تھے نہیں بنے تھے؟ یہ تو حدیث شریف میں ہے، یہ تو صحیح حدیث شریف میں ہے، اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو وہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہزاروں برس پہلے انتقال فرما گئے، وہ کیسے حاضر ہوئے، اور کیسے سب نے نماز پڑھی، کیسے حضور نے ان کو نماز پڑھائی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جب یہ صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی میں تو ان کو ملا ہے. تو نبی کا آپ انکار کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو یہ صفت نہیں ہے کہ نبی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے؟ ہاں یہ بات ہم مانتے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کا خاص جسم مبارک ہے، جو خاص جسم مبارک ہے، وہ تو مدینہ شریف کے اندر ہی ہے. اس جسم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ذات کہیں تشریف لیں. جسم مثالی جیسے سورج آسمان پر ہے لیکن اس کی دھوپ سب جگہ ہے. انسان یہاں پر بیٹھا ہے، 70 آئینے لگے ہوئے ہیں، 70 آئینوں میں جو ہے یا کیمرے لگے ہوئے ہیں، 70 کیمروں میں آپ کا چہرہ آ رہا ہے. تو آپ تو یہاں پر بیٹھے ہیں اور 70 جگہ آپ کا جو ہے وہ چہرہ آ رہا ہے، تو ایک طرح سے تصویر ہی تو پہنچی. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پہنچ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور یہ بات خود ان کی کتاب تحذیر الناس سے ثابت ہو گئی. انہوں نے خود مانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے صدقے میں سارے نبیوں کو جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے میں ملا. یہ بات ثابت ہو گئی. اب آگے کہہ رہے ہیں
ایک کتاب ہے یہی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 10 پر، وہ 48 پر ہے، یہ صفحہ نمبر 10 پر ہے اسی کتاب کی. یہی ہے قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند. یہ لکھتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی جو ہیں مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اس کی تفسیر لکھی انہوں نے، کیا لکھی ذرا سنیے غور سے. کہ بعد لحاظ صلہ من انفسہم کے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے، قرب کسے کہتے ہیں؟ نزدیکی. وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں، یعنی جان بھی مومن سے اتنے قریب نہیں ہے جتنے حضور مومن سے قریب ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس کتاب میں کہہ رہے ہیں، غیر لوگ کہہ رہے ہیں یہ. کیونکہ غیروں کی بات جب انہی کتاب سے ثابت کرو تو ان کو سمجھ میں آتی ہے، اپنی نہیں سمجھ میں آتی. اس لیے جو ہے پہلے ہم نے قرآن سے ثابت کیا، اس کے بعد ہم نے حدیث سے ثابت کیا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. آج ہم جو ہے خود انہی کی کتاب سے ثابت کر رہے ہیں کہ خود انہوں نے بھی اس چیز کو مانا ہے. اب جو ہے صراط مستقیم ہے کتاب، یہ جو کتاب ہے صراط مستقیم ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر 13 ہے. اور لکھا چوتھی ہدایت ہے. عشق کے بیان میں لکھتے ہیں کوئلے اور آگ کی مثال دیتے ہوئے، کیا لکھتے ہیں؟ اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کشش اور جذب کی موجیں اور احدیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ لیا جاتا ہے تو ان الحق اور لیس فی حبتی سوی اللہ، یہ نعرے لگتے ہیں. شاہ منصور تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان الحق میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق ہوں. اس وقت کے علماء نے ان پر فتویٰ لگایا تھا ان کی گردن کاٹ دی جائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا بتایا. تو ان کی گردن کاٹ دی گئی، لیکن گردن کٹنے کے بعد بھی، جسم کٹنے کے بعد بھی کیا کہہ رہا تھا؟ ان الحق، ان الحق. بعد میں جو ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی چونکہ اپنے نور سے سب کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ یہ اپنا وجود ہی بھول چکے تھے. یہ اپنا آپ کو خدا نہیں بتا رہے تھے، یہ تو وہ آواز آ رہی تھی جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. یہ آواز جو تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، ورنہ یہ تو اپنے آپ کو کھو چکے تھے، ختم کر چکے تھے. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں کیا نہیں ہوں، انہیں خود اپنا ہی پتہ نہیں تھا. تو یہ خود اس چیز کی کیا کر رہے ہیں؟ طرفداری کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی. ہم طرفداری نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ خود طرفداری کر رہے ہیں غیر لوگ. تو اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی آواز آتی ہیں. کب آتی ہیں ایسی آوازیں؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں بالکل ڈوب جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ختم کر دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے. جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آواز جو ہوتی ہے پھر ان سے ایسی آوازیں صادر ہونے لگتی ہیں. اور یہ حدیث قدسی میں بھی ہے ثابت کرنے. کیا؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا. یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لفظ ارشاد فرما رہا ہے کس کے بارے میں؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اولیاء کرام جو خانقاہوں میں ہمیں تعلیم دیتے تھے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے ضربے، ہمارے نفس کو پاک کرنے کے لیے ضربے لگوایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اور نفس کو پاک کرواتے تھے اور خواہشات کو ختم کرواتے تھے. وہ اس لیے کرواتے تھے تاکہ بندہ اللہ والا ہو جائے، بندہ اللہ والا ہو جائے. اور بندہ اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میرا ہر بندہ میرا ولی بن جائے. آج خانقاہیں ختم ہو گئیں، بزرگان دین کو برا کہنے والے پیدا ہو گئے، تو بزرگان دین کے پاس جانے والے بھی ختم ہو گئے، بزرگان دین سے وہ تعلیم لینے والے بھی بند ہو گئے. تو اللہ کی محبت بھی ختم ہو گئی. نماز روزہ صورت رہ گئی. جیسے گلاب ہے نا، گلاب کے پیپر کا گلاب ہے کہ رنگ و روغن تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ خوشبو نہیں ہے جو اصلی گلاب کی ہوتی ہے. اصلی چیز ختم ہو گئی. نماز روزہ رہ گیا، لیکن جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ چیز ختم ہو گئی. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں.
تو خدائی طاقت سے دیکھتا اور سنتا اور چھوتا ہے اور بولتا ہے، یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے اور دور و نزدیک کی چیز کو پکڑتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ اللہ والا دور کی بھی اور نزدیک کی چیز کو بھی پکڑ لیتا ہے، یعنی اتنا تصرف ہے اس کے اندر، چیزوں کو پکڑتا ہے۔ یہی حاضر و ناظر کے معنی ہیں۔ اب بتائیے اس سے زیادہ اور کیا دلیل چاہیے رہے گا؟ اس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کتاب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی آسانی کے لیے اس سے پڑھ رہا ہوں۔ تو ان کی کتاب سے حاضر و ناظر کا معنی ثابت ہو گیا کس ایک عام بندے کے لیے، جو عام بندہ جس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، اللہ سے محبت کر لیا، اللہ کو اپنا بنا لیا، وہ اللہ کا بن گیا، اس کی یہ صفات ہے، اس کی یہ صفات ہے کہ اس کا ہاتھ، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور وہ دور کی چیزوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، نزدیک کی چیزوں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ تو امت کا معاملہ ہے، تو نبی کو کتنی، جس امت کو یہ نبی کے صدقے ملی، اس کی کیا شان ہوگی؟ اس کی کیا شان ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر کر مٹی مل گیا، ان کے بارے میں عجیب عجیب الفاظ آپ بولتے ہیں۔ بتائیے مومن کی پہچان ہو سکتی ہے؟ اب آگے جو ہے مرید کے بارے میں رشید احمد گنگوہی، یہ بھی علماء دیوبند کے عالم ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں ذرا اس کو سنیے، بہت غور سے سنیے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے سنیے، لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے امداد السلوک، وہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں کہ مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد یعنی اپنے پیر کے بارے میں یہ سوچے کہ اس کی روح ایک جگہ نہیں ہوتی ہے، تو کہاں ہوتی ہے؟ اب بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ قید نہیں ہوتی ہے، مرید جہاں بھی ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی روحانیت دور نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے ان کے الفاظ سنتے رہیے آپ۔ جب یہ بات پختہ ہو گئی تو ہر وقت پیر کی یاد رکھے تاکہ دلی تعلق اس سے ظاہر ہو، دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے پیر سے۔ مرید واقع کی حالت میں پیر کا محتاج رہتا ہے، واقع کی حالت میں پیر کا محتاج رہتا ہے، ذرا الفاظ پہ غور کرتے رہیے آپ، رہتا ہے۔ شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مانگے، یعنی مرید کو چاہیے شیخ کہیں بھی ہو، پیر کہیں بھی ہو، دل میں حاضر کر کے آنکھ بند کے کہے پیر صاحب مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مانگے پیر صاحب سے۔ پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور القاء کرے گی، القاء یعنی اس کے دل میں بات ڈالے گی، مگر پورا تعلق شرط ہے، یعنی پورے طریقے سے وہ تصور شیخ جو خانقاہوں میں سکھایا جاتا تھا، آج کل اس کی تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے، پورا تعلق جو ہے شرط ہے، اور شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے۔ اب یہ بتائیے آپ نے الفاظ سنے، کس نے بیان کیے؟ امداد السلوک صفحہ نمبر 10 میں رشید احمد گنگوہی جو علماء دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے بارے میں کیسا تصور رکھنا چاہیے، یعنی اس کو ہر وقت اپنے پاس سمجھنا چاہیے، اپنی بات اس سے کہنا چاہیے۔ تو ایک مرید جو ہے، مرید کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے پیر کے بارے میں سمجھے، تو پیر تو امتی ہے نبی کا، تو نبی کے بارے میں کیسا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگ، انہی کتاب سے ثابت ہوا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن وقت کی قلت ہے، ہم نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ ٹائم 45 منٹ میں ختم کریں گے۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، ہمارے جو ہے 3 چیزیں چلتی